اچھا، آپ کی تو یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی آپ کے چینل پہ، آپ ملے بھی پائلٹ سے، تو ان کے کیا جذبات تھے جب آپ ان سے بات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ خود آپ نے وہاں پہ سرو کیا اور پھر کئی سالوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کیا جی آپ تو پھر اس کو کرتے ہوں گے نا، کمپیریزن بھی کرتے ہوں گے، اب کیا چل رہا ہے بھائی، بالکل ٹھیک. تو کیا دیکھا آپ نے؟ میرا جو فائٹر پائلٹ بننے کے بعد یا ٹریننگ ختم ہونے کے بعد پہلا اسکواڈرن جو تھا، یہ وہی اسکواڈرن ہے جس میں اس وقت J-10C ہے. اوہ، تو میری ایک ایموشنل کنیکٹیوٹی جی اسی اسکواڈرن کے ساتھ تھی بھی. اور پاک فضائیہ کے سربراہ کی مہربانی ہے کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے 3.25 سال بعد کسی کو الاؤ کیا بھی اندر ایکسیس، تو مجھے کیا، اور نہ صرف الاؤ کیا، انہوں نے مجھے ان کے ویڈیو انٹرویو کرنے کا بھی فرسٹ ٹائم پرمیشن دی گئی. تو میں نے سارا دن ان پائلٹس کا گزارا، J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو لیٹسٹ جہاز ہے. تو پورا دن گزارنے کے بعد یقین کریں کہ وہ ینگ بلڈ تھے، 22 24 25 28 28 سال کے نوجوان ہیں جن سے میں باتیں کر رہا تھا. اور جب وہ مجھے کہتے تھے، اور میرے انٹرویو میں آپ نے اگر آپ دیکھیں ان کو، تو وہ کہتے تھے کہ سر 1-1 انچ کا دفاع کریں گے، دشمن کو سبق سکھائیں گے، دشمن کو حیران کر دیں گے. تو یقین کریں اس وقت میں سوچتا تھا بڑائی صاحب کہ شاید یار یہ ینگ بلڈ ہے، میں پرانا خون ہوں اب، تو شاید یہ جذباتی باتیں زیادہ کر رہے ہیں، اور شاید یہ جذبات کی رو میں جس کو کہتے ہیں وہ کریں. جب یہ جنگ ہوئی اور جو رزلٹ آئے تو مجھے لگا کہ وہ کم بولتے تھے. انہوں نے اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے. 6-0 آپ ذرا امیجن کریں، 82-85 جہاز وہ اڑا رہے ہیں، 40 کے قریب ہمارے تھے، نومیریکلی آؤٹ نمبرڈ ہیں ہم، ڈبل تھے وہ، ڈبل تھے، اور آپ 6-0 پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ، اور میں انبلیویبل ہے ویسے، انبلیویبل ہے بڑا صاحب. میں جتنی میں سمجھ رکھتا ہوں فائٹر فلائنگ کی، میں نے 3,000 گھنٹے میں نے بھی اڑے فلائنگ کی ہوئی ہے، میں جتنی سمجھ رکھتا ہوں، دیکھیے جتنا بڑا ان نوجوانوں کا، ان پائلٹس کا، اور جب میں پائلٹس کہتا ہوں تو میں ایکول ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں ان انجینئرس کو، ٹیکنیشینس کو، ایئر مین کو، ڈیفنس کنٹرولر کو، ویپن کنٹرولرس کو، ایویکس کنٹرولرس کو، جیمرس کو، سائبر کمانڈ کو، ایروسپیس ٹیکنالوجی، سب کو میں دیتا ہوں. جب میں پائلٹ کہتا ہوں تو وہ ٹیم ہے، ایک نہیں ہے. میں جتنا کریڈٹ ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے 6+1 مارے ہیں، اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہوں کہ تمام اثاثے اپنے بیسز پر خیریت سے لینڈ کرانے میں کامیاب ہوئے. اتنے بڑے مارکے میں دیکھیے، جب آپ کسی کو دیکھ نہیں رہے، 125 جہاز ایک دوسرے کے خلاف موو کر رہے ہیں، یہ چیس کی طرح نہیں موو کر رہے کہ ایک ایک گوٹی چل رہی ہے، کسی کو دیکھ نہیں، سب ٹیکنالوجی کی گیم ہے. اندر آپ کے اسکرین لگی ہوئی ہے، ڈاٹس آ رہے ہیں سوئیوں کی طرح، جن کے درمیان آپ نے ساری منورنگ کرنی ہے، جس کے درمیان دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کام بھی یہ سیکنڈز کا ہے، سیکنڈز کے علاوہ اس سے پہلے کہ وہ مارے وہ بھی آپ کو مار سکتا ہے، وہ بھی تو اتنے ہی ویپن کیری کر رہا ہے. یہ جو 125 جہاز CNN کی ویب سائٹ پر ہے کہ یہ 125 تھے، یہ سب کے پاس 4 سے 6 بیانڈ ویژول رینج میزائل تھے. آپ ضرب دیں 125 کو 4 یا 6 سے، 500 to 600 بیانڈ ویژول رینج میزائل رات کے 12:10 پر یہ ساری کامبیٹ ہو رہی ہے. تو سیلیوٹ ہے اس طرف لڑکوں کو، نوجوانوں کو، سب کو، جنہوں نے اتنی نہ صرف بہادری سے لڑا، سبق سکھایا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنگ ہو رہی تھی، یہ وار ڈیٹرنس ہم کر رہے تھے، ہم جنگ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم شروع نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان بڑا محتاط تھا، یہ مسلط ہوئی ہے، یہ مسلط ہوئی. ان کی طرف سے پہلے 85 جہاز ایئربورن ہوئے، ہمارے تو زمین پر تھے، ہمارے تو 6-7 جہاز ہوا میں تھے جو روٹین میں ہوتے تھے ان دنوں پروٹیکشن کے لیے. تو باقی تو بعد میں ٹیک آف کیا نا، جب ہم نے دیکھا کہ اتنے جہاز آ رہے ہیں امبالہ کی طرف سے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، تب یہ اکٹھے ہوئے. تو تب ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو ہمارے پر تھوپی جا رہی ہے. اور جو یونیک بات ان پائلٹس نے کی، جو میں کہوں گا کہ ہم فائٹر پائلٹس کو جب مشن پہ بھیجا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینسو مشن ہے یا اوفینسو مشن ہے. اچھا، یعنی آپ ڈیفینڈ کریں گے، آپ آ رہے ہیں مجھے حملہ کرنے آ رہے ہیں، میں نے آپ کو روکنا ہے، یہ میرا مشن ہے، یا میں نے آپ کو ہٹا کے ٹارگٹ پر پہنچ کے حملہ کرنا ہے، کوئی رن وے تباہ کرنا ہے، کوئی انڈسٹری تباہ کرنی ہے. ڈیفینسو اوفینسو علیحدہ مشنز ہیں. یہ عجیب مشن ہے اس ہسٹری کا کہ جس کے اندر ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ ٹیک آف کرتے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے، اور پھر اسی کو اوفینس میں کنورٹ کر کے ان کے 6 جہاز مار دیتے ہیں. یعنی اس کے لیے بھی کوئی نئی ٹرم آئے گی اس آپریشن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نئی ٹرم آئے گی، دنیا پڑھے گی اس کو آنے والے وقتوں میں، دہائیوں میں پڑھایا جائے گا یہ وار کالج میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کو آپ اوفینسو چلے جائیں اور پھر نہ صرف اپنے بچا لیں، ان کے 6 جہاز واپس نہ لینڈ کرنے دیں اور ملبے کا ڈھیر کر دیں.